اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے ہمارے رب، اس جماعت میں انہی میں سے ایک رسول بھیجیے، ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو دعائیں رہی ہیں، ان دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل تھی، امت میں ان صفات کا حامل نبی بھیجیے۔ یہود و نصارہ سے تعریض ہے اور انہیں یہ یاد دلایا گیا کہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی وہ ذات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا مظہر اور نتیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسماعیل میں پیدا کیا، یہ انہیں یاد دلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کی آمد سے 2500 سال قبل دعائیں کی۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مرضیات جاننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے جو ارادے اور مرضیات ہوتی ہے وہی دعائیں انبیاء علیہ السلام کے زبان سے نکلتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی ذات گرامی انہیں صفات سے متصف کی گئی جن صفات کی دعائیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں کی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے سلسلے میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یہی صفات آپ کے بیان کیے گئے اور انہی خوبیوں کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا۔ ایسا ہی سورہ جمعہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تصدیق اور آپ کی والدہ کے خواب کی تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان صفات کا حامل بنایا۔ کیا صفات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ۔ پہلی بات تو یہ بتلائی کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجیے۔ یہ اللہ کا ہمیشہ سے احسان رہا انسانیت پر کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جس قوم میں بھی مبعوث کیا اسی قوم کا ایک فرد بنایا تاکہ اس قوم کے حالات سے بھی وہ واقف ہو اور قوم بھی ان کی اس نبی کی سچائی، اس کے امانت داری اور اس کی اخلاص اور للہیت کو جانتی ہو کہ وہ اس سے فریب نہ کھائے۔ مقاصد میں سب سے پہلا مقصد تلاوت۔ یاد رہے قرآن پاک چونکہ اس کے الفاظ بھی اور معانی بھی منزل من السماء ہوتے ہیں کہ نبی کا کام سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی صحیح تلاوت، کہ اس کتاب کو کس طرح پڑھا جائے گا اور اس کی کس طرح تلاوت کی جائیں گی۔ اور تلاوت ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے تابعداری کے۔ تو تلاوت، بندہ جب تلاوت کرتا ہے تو بندہ قرآن پاک کے ظاہری الفاظ کا بھی پابند ہوتا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہ ہو، زیر کا زبر نہ ہو، کوئی نقطہ ادھر کا ادھر نہ ہو، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے پڑھنے کا جو لب و لہجہ ہے، جو انداز ہے، اس میں بھی بندہ اس کا پابند ہوتا ہے۔ تو تلاوت کے اندر یہ معنویت ہے۔ عام طور پہ ہمارے مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے جو شیطانی فکر یا شیطانی فکر سے متاثرین جو افراد ہیں ان کے فکر سے متاثر ہو کر عام طور پر قرآن پاک کی تلاوت کو نعوذ باللہ ایک بیکار عمل بتلاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت ایک عظیم عمل ہے۔ صحابہ کرام مسجدوں میں ہوتے یا تو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے، ذکر و فکر میں مشغول ہوتے، یا اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہوتے۔
یا پھر قرآن پاک نماز میں ہوتے تو لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہے ہوتے. تو قرآن پاک کی تلاوت ایک مستقل عبادت ہے اور ایک بہت عظیم عمل ہے. ہاں اس کو سمجھ کے پڑھنا بھی قرآن پاک کا حق ہے. قرآن پاک نے اس کی بار بار اس کی طرف توجہ دلائی کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن کو سمجھیں گے نہیں. تو سمجھ کر پڑھنا اور قرآن پاک میں غور فکر کرنا یہ ایک مستقل عمل ہے اور قرآن پاک کے حقوق میں شامل ہے. جیسے اس کا سمجھنا ضروری ہے، اس کا یاد رکھنا، اس کے سینوں میں بسانا یہ امت کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے. لیکن بعض حضرات جو دجالی فکر اور شیطانی نظریات کے جو حامل ہوتے ہیں یا ان سے متاثر ہوتے ہیں، وہ نعوذ باللہ قرآن پاک کے حفظ کو ایک فضول کام قرار دیتے ہیں. مبارک ہے وہ سینے جن سینوں میں یہ اللہ کا عظیم کلام محفوظ ہے. دوسرے کہا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. یہ ایک مستقل عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف تلاوت کر کے نہیں بلکہ ان کو سکھائے گا بھی. یہ نبی کا مشن ہے. اور تو کہاں کہ کتاب بھی سکھائیں گے والحکمہ، اور حکمت بھی سکھائیں گے. کتاب کے سلسلے میں تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک اس سے مراد ہے. حکمہ سے کیا مراد ہے؟ حکمت کے لفظ حکمت ایک جامع لفظ ہے، مختلف معانی اس کا لیا ہے. بعض حضرات نے اس کے معنی حق بات تک پہنچنا، کسی نے عدل و انصاف، کسی نے علم و حلم، کسی نے اور دیگر معنی اس کا لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی اشیاء کا علم. دوسرے اللہ کے مستحکم ایجاد کو بھی حکمت کے لفظ سے کبھی کبھی تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں پر حکمت سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات نے اس سے قرآن پاک کی تفسیر مراد لیا، کسی نے تفقہ فی الدین کی، کسی نے احکام الہیہ کی معرفت اور اس کا جاننا بتلایا. لیکن سب سے جامع بات یہ ہے کہ حکمت سے مراد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، جس کو سنت بھی کہا گیا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ جو ہے اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی کی شکل ہوتی ہے. دین کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی گئی ہے، ایک قرآن پاک پر اور دوسرے احادیث نبویہ پر. احادیث کا ذخیرہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں امت کے سامنے عملی شکل میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں جو دوسرا مقصد بتلایا اس کے دو جز بتلائے گئے کہ یعلمہم الکتاب، کہ کتاب ان کو سکھائیں گے، والحکمہ، اور حکمت بھی سکھائیں گے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کے 23 سال اسی کتاب اور حکمت کی تعلیم میں بتائیں اور امت کے سامنے دونوں ہی پیش فرمائے، کتاب بھی اور احادیث نبویہ بھی، جس کو ہم سنت کہتے ہیں. آپ کی بعثت کی مقاصد میں تیسرا مقصد تزکیہ ہے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھے، زکا یزکی، تزکیہ کہتے پاک صاف کرنے کو. تزکیہ ایک بہت اعلیٰ عمل ہے اور ایک عظیم عمل ہے. لہٰذا قرآن پاک نے 7 مرتبہ اس پہ قسم کھا کر تذکرہ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جو اپنے آپ کا تزکیہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کرے گا وہ ناکام ہوگا. تو تزکیہ ایک عظیم عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ایک اہم مقصد ہے. تزکیہ کہتے ہیں کہ دل کو تمام عیوب سے پاک کرنا، جن میں سب سے بڑا شرک، کفر اور اسی طرح بدعات، اسی طرح دیگر جو امراض ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، گناہوں کی محبت اور رغبت ہے، گناہوں کا میلان ہے، اور اسی طرح جو بھی خرابیاں ہے وہ تمام خرابیوں سے اپنے سینے کو صاف کرنا اور پھر تمام اچھائیاں اس سینے میں بسانا اور تمام اچھائیوں کا اپنے آپ کو پابند کرنا. یہ صحابہ کرام وہ عظیم جماعت ہے کہ جو نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے معظم اور مکرم جماعت قرار پائی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے کا نتیجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال تک کوشش اور محنت کی کہ صحابہ کرام کی وہ عظیم جماعت تیار ہوئی کہ جو
ظاہری و باطنی جتنے عیوب اور خرابیاں ہیں ان تمام سے وہ ان کو پاک و صاف کیا، اور جتنے اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کو حامل بنایا۔ تو یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 23 سال میں یہ تینوں فرائض اور تینوں ذمہ داریاں آپ نے ادا کی۔ یہ وہ عظیم امور ہے جس سے امت کی اور انسانیت کی ہمیشہ اصلاح ہوتے رہے گی۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت صحیح انداز میں اور صحیح طور پر، دوسرے کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، تیسرے تزکیہ کا عظیم عمل۔ تین امور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد میں رکھا۔ انسانیت کی اصلاح انہی تین امور سے ہوگی، اس کے بغیر نہ کبھی کوئی انسانیت راہ راست پر آ سکتی ہے اور نہ ہی ان کا تزکیہ ممکن ہے۔ کوئی اگر تلاوت کے بغیر انسانیت کی اصلاح کرنا چاہے تو وہ بھی اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی کتاب اور حکمت کی تعلیم کے بغیر اگر کوئی انسانیت کو راہ راست پر لانا چاہے تو وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور تزکیے کے بغیر کوئی بھی اس راہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ الغرض یہ تین امور ہے جس کے ذریعے سے انسانیت راہ راست پر آ سکتی ہے۔ امت محمدیہ کا یہ لمبی تاریخ اس کا جائزہ لیتے رہے کہ جب بھی امت میں سدھار آیا انہی تین باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے آیا، اور جب بھی خرابی ہوئی ان باتوں میں غفلت یا ان پہلوؤں کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں خرابی اور فساد پیدا ہوا۔ سابقہ گفتگو سے ایک بہت ہی اہم اور بنیادی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسانیت کی اصلاح درستگی دو پہلو سے ہی ممکن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ افراد کے ذریعے اور دوسرے تعلیم کتاب کے ذریعے۔ اگر کوئی ایک پہلو بھی اگر اس سے حذف کر دیا گیا تو صحیح اصلاح ممکن نہیں۔ کوئی اگر صرف افراد کو لے لے اور تعلیم کتاب و حکمت کو خارج کر دے بھی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ کہ بعض حضرات جو پیری مریدے کے سلسلے کے ہیں کہ وہ اپنے پیر و مرشد کو محفوظ رکھتے ہیں، لیکن کتاب اور حکمت کی تعلیم سے وہ دور جا چکے ہیں۔ اس فرقے کے بھی صراط مستقیم سے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں کہ جو صرف افراد کو مد نظر رکھے اور جو صرف شیوخ اور مشائخ کو سامنے رکھے اور قرآن و حدیث کی تعلیم سے صرف نظر کرے اور صرف پیر و مرشد کی رہنمائی کو سب کچھ سمجھ لے۔ تو بعض حضرات صرف کتابوں کو مطمع نظر بناتے ہیں اور صرف کتاب کی تعلیم کو اصلاح کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ افراد اور دین کے حاملین کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اپنے طور پر قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اصلاح کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو اس جماعت کے بھی راہ راست سے ہٹنے اور دور ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج امت میں ایسی جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں جو اس طرح دونوں افراط اور تفرید کے حامل ہے کہ بعض حضرات صرف افراد ہی کو اپنا مصلح سما قرار دے کر انہی کے ذریعے سے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی تعلیم سے صرف نظر کرتے ہیں، اور بعض حضرات وہ ہیں جو صرف قرآن و حدیث کو اپنا مقصود بناتے ہیں۔ ماہرین افراد ہیں، اس فیلڈ کے اس میدان کے جو افراد ہیں ان کے تعلیمات سے اپنے آپ کو صرف نظر کرتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دونوں پہلو کو مد نظر رکھیں۔ ایک طرف جو اس میدان کے جو ماہرین ہیں، جو مصلحین ہیں، جو قرآن و حدیث کے حاملین ہیں اور اس کے جو سچے فرما بردار ہیں، ان کے واسطے سے ہم قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ حقیر سمجھ کے جنہیں بجھا دیا تھا انہیں چراغوں کو جلاؤ روشنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔